ہاں جی، آیت نمبر سورہ نساء 5واں پارہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اور ہم پڑھیں گے 81۔ یہ منافقین کا ذکر تھا جس کے بارے میں ہمیں اللہ جی بتا رہے ہیں کہ ایک ایسے بھی آگے آپ کو سمجھ آئیں گے منافق، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، جو کہتے ہیں ہم نے سر تسلیم خم کر لیا، یعنی بظاہر آپ کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن فیضا پھر جب برزو ہٹتے ہیں آپ سے، من اندکا آپ سے، بیتا رات کے وقت، طائفتن ایک طائفہ ایک گروہ، منہم ان میں سے، غیر الذی تقولو جو آپ نے کہا وہ نہیں، اس کا غیر کچھ اور کہتا ہے، یعنی آپ کی بات جب سنتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم، لیکن جب آپ سے ہٹتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں تو آپس میں راتوں کو مشورے کرتے ہیں، اور جب وہ مشورے کرتے ہیں تو وہ باتیں کرتے ہیں جو آپ نے نہیں کہی، اس کے علاوہ دوسری، واللہ یکتب، اللہ لکھ رہا ہے وہ سب، ما یبیتون، جو وہ راتوں کو باتیں کرتے ہیں، یہ مشورے کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو رائے دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو اللہ پاک کے نوٹس میں ہے، اللہ پاک جانتا ہے اور وہ تحریر کر رہا ہے، فارد عنہم، اے اللہ کے حبیب آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کی باتوں کا برا مت منائیے، آپ ان کو درگزر فرمائیے، آپ صرف نظر کیجئے، آپ ان باتوں کو اچھالیے نہیں، برا نہیں بنائیں، دل پہ نہ لیں، بلکہ سنی انسنی کر یہ بات، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کو ظاہری تھوڑی بہت تکلیف دیں گے لیکن آپ کو غضب نہیں پہنچا سکیں گے، آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، اس لیے آپ کیا بات، وقف باللہ وکیلا، آپ کے ساتھ تو اللہ آپ کا وکالت کرنے والا ہے نا، اللہ آپ کی بات جو ہے وہ سن رہا ہے، آگے پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا وہ لکھ بھی رہا ہے، اور آپ اس کی کوئی فکر نہ کریں، آپ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے اور وہ ہی بھروسے کے قابل ہے، اور وہ ہر بات کو جانتا سمجھتا ہے۔ یہ منافق لوگ، اصل میں منافقوں کا قصور یا ان سے خطرہ کیا ہوتا ہے؟ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ اندر سے جڑیں کاٹنے والے ہوتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا وہ منافقوں سے پہنچا ہے، کہ منافق لوگ ان کی پہچان کوئی نہیں ہے، کہ وہ آپ کو بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں، یا اللہ جی نے آپ کو بتا دیا کہ اوپر سے آپ کے سامنے کہتے ہیں ہم سر تسلیم خم، جو آپ نے کہا ہم وہی کریں گے، جب راتوں کو بیٹھتے ہیں تو آپس میں مشورے کرتے ہیں، غیر اللہ زی وہ باتیں بلا دیتے ہیں اور دوسری باتیں اپنی جو ہیں وہ ذہن میں رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ آپ اعراض کیجئے، آپ یہ ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کے جو کوئی عزیز و اقارب، ہم ایک دم فلیئر اپ ہو کے ان کے اگینسٹ باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسے نہیں کرنا، آپ کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار دوست اس طرح کی کوئی منافقت والا فعل کرے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اعراض کرنا، ایک دم سے تعلق توڑ نہیں دینا، ایک دم سے یہ نہیں کرنا کہ غصے میں آ کے تو اس کو سنانی شروع کر دیں، گالی شروع کر دیں اور الٹی پلٹی باتیں شروع کر دیں، یہ نہیں کرنا ہے، ابھی اس کو دیکھو،
اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر جب یہ بھی اللہ پاک نے ہم سے کہا کہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ محسنین میں آ جائیں گے، اور محسنین اللہ کو پیارے ہیں، ان کا بہت بڑا درجہ ہے محسنین کا اللہ کے نزدیک. اس لیے ہم نے سب نے کوشش کرنی ہے کہ محسنین میں ہمارا نام آ جائے اور ہم ان میں آ جائیں. جیسے ہم نے کل نبیلہ کی طرف پڑھا تھا کہ جن کو اللہ جی فرمائیں گے سلام قول من رب الرحیم، ان کو اللہ کا سلام پہنچنا ہے اور وہ محسنین کو پہنچنا ہے جنہوں نے اللہ کے حقوق بھی ادا کیے ہیں اور جنہوں نے عباد الرحمن کی خصوصیات اپنائی اور بندوں کے حقوق بھی ادا کیے، دونوں صورتوں میں یہ بات ہے. آگے کہا افلا یتدبرون، تو کیا ہو گیا ہے تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے. یہ بات جو کہی گئی ہے یہاں، منافقین کا یہ طرز عمل بھی تھا کہ وہ زیادہ مجھے کوشش کرتی، منافقین کا یہ طرز عمل بھی تھا کہ وہ نہ بظاہر تو آپ کے ساتھ تھے نا، تو وہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو وہ کیسے پہچانے، انہوں نے اپنی پہچان تو دینی نہیں تھی نا کہ ہم اندر سے آپ کے خلاف ہیں. تو اگر وہ نماز نہ پڑھتے تو پھر وہ ان کے لیے یہ مشکل ہو جاتا نا. تو اس لیے جب عبداللہ بن ابی سب سے پہلے نماز میں آگے ہوتا تھا اور سب سے بڑا منافق تھا، یاد ہے نا آپ کو، احد میں اپنے 300-250 ساتھی لے کے بھاگ گیا تھا. تو پھر ہم بات کر رہے تھے وہ قرآن کو سن تو لیتے تھے لیکن سمجھتے نہیں. جیسے آج بھی کل ایک کلاس میں بات ہو رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ حکم لاگو ہو جائے گا، ابھی تو ہم لاپرواہ ہیں، ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر اس کی توجہ کیا ہے کہ آپ کے 40 گھر شرقاً غرباً دونوں طرف، کیا کوئی ایسا نہیں تھا جس سے آپ جا کے علم حاصل کر سکتے؟ اور اگر 40 گھر آپ کے شمال جنوب، عربی میں تو شرقاً غرباً چاروں طرفیں ہو جاتی ہیں، تو ہمارے اردو میں تو 4 طرف ہوں گی، شمال جنوب بھی ہوتا ہے جو عربی میں نہیں لکھا جاتا. تو اب آپ کو کیا سمجھ آئی کہ چاروں طرف ہمارے اگر 40 گھر کہاں تک بنتے ہیں، وہ D3 سے بھی آگے تھا، 40 گھروں تک اگر کوئی، یعنی آپ ایسے سوچے نا کہ ایک ایک کنال کا گھر 40 کا ہوا، ادھر 40 ادھر 40 ادھر 40 کنال چاروں طرف سے. اگر کیا اس میں کوئی علم والا نہیں تھا؟ مقصد بات کا کیا ہے کہ یہ رکاوٹ اللہ جی نہیں مانتے کہ تمہارے کوئی پڑھانے والا نہیں تھا. اللہ جی یہ آپ کی توجیہ قبول نہیں کرتے کہ آپ نے قرآن پہ عمل کیوں نہیں کیا، یا قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کیا، یا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو ہمیں پتہ نہیں تھا. آپ کو تو حکم ہے ماں کی گود سے لے کے نہت تک آپ نے علم حاصل کرنا ہے، تو اس کا آپ نے حساب دینا ہے کہ 24 گھنٹوں میں میں نے علم کے لیے، تعلیم کے لیے، پڑھنے اور پڑھانے کے لیے کتنا وقت دیا. آپ سے پوچھا جائے گا یہ سوال. میں نے جو کہا تھا آپ سوچئے خود، ہم بات کل بھی پرسوں اس کی طرف بھی کر رہے تھے کہ پہلا حرف اللہ جی نے جب حضرت آدم کو بنایا ہے تو کیا کہا تھا؟ علم دیا تھا، علم دے کے اس کو مسجود ملائک کیا تھا. اگر علم نہ دیتے تو ان کو فرشتوں نے سجدہ نہیں کرنا تھا. کل الحمدللہ ہم سورہ نمل پڑھے تھے، اینڈ 19واں پارہ، آخری آیات 2-4. تو اس میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ ایک علم والے نے کہا، ایک جو جن تھا اس نے کہا آپ کا برخاست ہونے سے پہلے محفل میں ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آؤں گا آپ کے لیے. تو ایک علم والے نے کہا
بادشاہ سلامت حضرت سلیمان، میں ایک آپ کی آنکھ جب تک پلٹ کے ادھر آئے گی اتنی دیر میں لے آؤں گا آپ کا تخت، اور وہ لے آیا۔ تو یہ علم کی بات ہوگی، تو اپنے آپ کو طالب علم بنا لینے میں بھی اللہ کی بڑی برکت ہے۔ استاد تو اللہ نے تو ہمیں استاد بنا دیا ہے کہ ہم نے ساری امت کو پڑھ کے پڑھانا ہے اور پوری دنیا کو سکھانا ہے، تو اللہ نے تو ہمیں کہا استاد بن جاؤ، لیکن اگر ہم طالب علم بھی بن جائیں تو بڑی بات ہے۔ اللہ نے ان کے درجات بھی بہت بلند رکھے ہیں۔ اسی طرح اللہ جی کہتے ہیں شہید کے خالی درجے بلند نہیں، پچھلی کلاس میں آپ نے پڑھا تھا، غالب رہے یا مارا جائے دونوں صورتوں میں اللہ پاک اپنی نظر کرم اس پر کرتا ہے۔ بات شروع ہوئی تھی افلا یتدبرون، کہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تو غور کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ آئے گی تو غور کرا دے گا، جب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو غور و فکر کیسے ہوگا؟ اگر سمجھ نہیں آ رہے گی تو ہم تو اس کو رٹا مار کے پڑھتے جائیں گے۔ تو ہمیں غور اسی صورت میں ہوگا جب ہمیں پتہ چلے گا اس میں کہا کیا گیا۔ جب یہ نہیں پتا کہ کیا کہا کیا جا رہا ہے تو غور کس پہ ہوگا؟ غور تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں کیا کہا؟ سورہ محمد میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تمہارے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں، جو تم قرآن پر غور نہیں کرتے ہو؟ یعنی قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جب کسی چیز کو ایمفسائز کرنا ہوتا ہے تو ایک سے زیادہ مرتبہ اس کا ریپیٹیشن ملتا ہے۔ تو گویا ہمیں بار بار قرآن نے یہ کہا ہے کہ غور و فکر کرو۔ سورہ بقرہ میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ آیت الآیات میں، کہ یہ ہواؤں کا چلنا، درختوں کا بننا، تخلیق کائنات، آسمان کا بننا، زمین کا بننا، پھر ہواؤں کا آپ کو کامیابی منزل کی طرف لے کے جانا، آپ اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح سورہ آل عمران کی بھی ایک کچھ آیات ہے، اختلاف اللیل والنہار، ابھی مجھے اس کو ریکال کرتی ہوں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء۔ یعنی آپ دیکھیے وہ زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ پیدا کرتا ہے، اور ہاتھوں کا آگے پیچھے سے آنا جانا اختلاف وہ کون ہے جو رات کے اندھیرے میں سے ایسے دن کی روشنی کو نکال دیتا ہے؟ تو یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور ہمیں ان کو غور کرنا ہے کہ وہ ایک مالک اکیلا یہ سارے نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اور ہمیں قرآن اس کے سوچنے کی بار بار تلقین کر رہا ہے کہ قرآن جو باتیں آپ سے کہہ رہا ہے اس پہ غور و فکر کرو، اس کو دیکھو، سوچو، سمجھو۔ آگے کہا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ولو، اور اگر کانا ہوتا، من عند طرف، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے اگر یہ قرآن ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ، تو ضرور پایا جاتا اس میں کیا؟ اختلافاً کثیرا، بہت سے اختلافات اس میں موجود ہوتے۔ دیکھیے آپ کو تھرو آؤٹ 500 سے زائد دفعہ قرآن نے کہا نماز قائم کرنی ہے، باقی الصلاۃ، ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ نماز نہیں قائم کرنی، کہیں نہیں یہ کہا گیا۔ اور اگر کوئی دوسرا ساتھ الہ ہوتا، معبود ہوتا کوئی اور، تو وہ کہتا آپ کہہ رہے ہیں نماز قائم کر رہی ہیں، میں کہتا ہوں کوئی نہیں پڑھنے۔
یہ لفظ ہے کہ اختلاف کثیر جگہوں پہ پایا جاتا. آپ کو میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ جرمنی میں انہوں نے ابھی تقریباً 36 میں نسخے 40 اکٹھے کیے تھے تورات کے، تو ہر نسخہ دوسرے سے مختلف تھا، جبکہ انہوں نے 100 نسخے اکٹھے کیے قرآن پاک کے، اور اس میں کہیں ایک زیر زبر کا بھی فرق ان کو نہیں نظر آیا. تو کیوں؟ اس کے اللہ جی نے کہا ہے میں اس کی حفاظت کرنے والا خود ہوں، کوئی دوسرا اس کا محافظ نہیں ہے، میں خود اس کا محافظ ہوں. تو بہرحال ابھی اختلاف یہاں جو بات آ رہی ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات موجود ہوتے. آگے کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. اب دوسرا ایک رول آ گیا جو تمدنی رول ہمیں دیا جا رہا ہے، وہ یہ کہا ہے ان کو جب بات ہو رہی ہے منافقین کی، کوئی حکم آتا ہے یعنی خبر امن کی یا خوف کی تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں. اب آپ اگلی آیت پڑھے بغیر خود سوچ سکتے ہیں کوئی بھی خبر آ جائے تو کیا اس کو تصدیق کے بغیر پھیلا دینا ضروری ہے؟ نہیں ہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں تمہیں کوئی خبر پتہ چل جائے چاہے وہ خوف کی ہو چاہے امن کی. ہوتا یہ تھا کہ منافقین وہ خبریں اڑا دیتے تھے تو جو مشرکین مکہ تھے ان کو بہت فائدہ پہنچاتا تھا. اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ خبروں کی تحقیق کر لیا کرو، اس کو لے کے اپنے اولو الامر کے پاس جایا کرو، صاحب اختیار لوگوں کے پاس جایا کرو جو اس کی تحقیق کریں اور دیکھیں کہ ان کو کس طرح سنبھالنا ہے، کیا اس میں کوئی سچائی ہے بھی کہ نہیں ہے، یا اس کے لیے ان کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا. تو وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ تو چاہیے یہ کہ پھیر دیں ان کو رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ یا اس اپنے اوپر کا جو اولو الامر جو آپ کے دستے کے اوپر سربراہ کمانڈر جو استاد رکھا ہے اس کی طرف موڑ دو. یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ بات لے جایا کرو، اور اگر نبی اکرم تک پہنچ نہیں ہے یا آپ کے جو کمانڈر اوپر مقرر کیا گیا ہے اب اس کو اس کی خبر دو تاکہ وہ سمجھ لے. یہ رول ہمیں بھی دیا جا رہا ہے کہ جماعتی زندگی میں خاص طور پر آپ کو اگر کوئی اختلاف رائے پایا جاتا ہے یا کوئی خبر ملتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ جماعت کے اتحاد کو نقصان پہنچا سکتی ہے یا جماعت کے لیے پوری کے لیے فکر والی بات ہے تو اس کو اللہ جی کہہ رہے ہیں اپنے کمانڈر تک پہنچا دو تاکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے اس کا کھوج لگا سکے. اسکولوں میں ہوتا ہے کئی دفعہ بچوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ بات پہلے امیڈیٹ باس کے پاس جائے گی، پھر اس کے بعد کلاس ٹیچر کے پاس جائے گی، کلاس ٹیچر سے جب نکلے گی تو پھر جو آپ کی سیکشن ہیڈ ہوگی اس کے پاس جائے گی، پھر وہاں سے نکلے گی پھر پرنسپل کے پاس جائے گی اور اس کے بعد اونر کے پاس چلی جائے گی. تو یہ طریقہ ہے جماعتی زندگی کا. خود ہی اس کو کھوج لگانے نہ بیٹھ جاؤ کیونکہ آپ وہ نہیں کر سکتے جو لیڈر کی نظر میں جو سب کی بات ہوگی اور جو اس کی سمجھ ہوگی. اللہ جی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے تو ان کے طرف چلے جاؤ. اور جماعت کو کیا حکم ہے؟ لیڈر کو وہ سب سے پہلے قرآن سے اس کی تحقیق لے گا، پھر رسول اللہ سے لے گا، پھر صحابہ سے لے گا، پھر صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین سے لے گا،
پھر اگر وہاں سے بھی نہیں ملتا تو اجتہاد ہوگا، یعنی کسی ایک بات پر اجتہاد کیا ہے، امت مسلمہ کے 4 بڑے یا 6 بڑے ایک جگہ پر ایک نقطے پر متفق ہوں گے تو وہ رول میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی سب سے پہلے قرآن ہے، اس کے بعد پہلے اللہ پاک ہوا نا، قرآن اللہ کی باتیں ہے نا، تو اگر وہاں سے ہمیں رہنمائی نہیں ملتی تو رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، کیونکہ 63 سالہ زندگی میں قرآن کو ایک ہی دفعہ نہیں اتارا گیا، قرآن کو موقع محل کی مناسبت سے اتارا گیا۔ تو انسان کی زندگی میں جو نشیب و فراز آتے ہیں، جو آپ کی زندگی میں آئے، کم و بیش اسی طرح کے میری زندگی میں بھی آئے، اسی طرح جو ان کی زندگی میں آئے، کچھ تھوڑا کم کچھ زیادہ کر کے ان کی زندگی میں بھی وہی آئے ہوں گے۔ تو پھر بات کیا ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، اگر وہاں سے آپ کو رہنمائی مل جائے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ملتی پھر خلفائے راشدین ہیں، اس کے بعد پھر تبع تابعین کا دور ہے، عمر بن عبدالعزیز ہیں جیسے، اور جیسے کہ ہمارے علمی دور کے لوگوں میں امام الرشید ہے، ہارون رشید ہے، یہ لوگ ہیں۔ پھر غرناطہ کے کتب خانے ہیں جہاں سے ہمیں آج بھی انگریز کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ترقی کی ہے وہ غرناطہ کے لوٹے ہوئے سارے علمی خزانوں سے۔ تو ایسے نہیں اقبال نے کہا کہ اسلاف تمہارے کیا تھے، ہم تو تعلیم کی طرف جا ہی نہیں رہے، اب تو شاید کچھ تھوڑا ٹرینڈ دنیاوی تعلیم کا بن گیا، لیکن وہ کیا لوگ تھے جنہوں نے اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ پورے فنون اور پورے علوم پر مکمل طور پر اپنی گرفت رکھی۔ سارے حساب دان آپ نکال کے دیکھ لیں، فزکس کے جتنے لوگ ہیں آپ ان کو نکال کے دیکھ لیں، ساری سائنسوں کے موجد سارے مسلمان عالم، سقراط، افلاطون، یہ سب۔ تو ہمیں یہ بات ہو رہی تھی امن اور خوف کی حالت میں اپنے بڑوں کی طرف رجوع کرنا ہے، خود ہی اس بات کو پھیلانا نہیں، سوچ پہ پابندی نہیں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ بات کیوں ہوئی ہے، آپ اس کو اپنے درمیان کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن لوگوں میں مشتہر نہ کیجیے اس بات کو، چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے، امن ہو کی ہے یا خوف کی، مطلب یہ ہے اچھی بات بھی ہے تب بھی، بری بات ہے تب بھی، خطرے کی بات ہے تب بھی، پہلے اس کی پوری طرح تحقیق ہو جائے تو پھر لوگوں تک پہنچے وہ بات۔ آگے کہا لا علمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو یہ بات ان لوگوں کے علم میں آ جاتی جو طے تک پہنچنے والے ہیں بات کی۔ دیکھیے ہر شخص کا IQ ایک جیسا نہیں ہوتا، اللہ جی کو پتہ ہے، اللہ جی نے بندے بنائے ہیں، IQ اس کا ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، کچھ سمجھدار ہوتے ہیں، کچھ ذہین ہوتے ہیں، کچھ فتین ہوتے ہیں۔ تو اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ فتین لوگ اپنے چنو، اپنے کمانڈر بھی جو آپ دیتے ہیں، آپ نے پڑھا تھا نا امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو امانتوں کی حفاظت کیا ہے کہ ووٹ اس کو دینا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کیپیبل ہے، جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علم ہے اس کے پاس اور وہ سنبھال سکتا ہے بات کو، ذات برادری رشتہ داری دوستی کی بنا پر کسی کو ووٹ نہیں دینا۔ جو آپ دیکھیں مسلمان پکا ہے اور اس کو اسلام کی نو-ہاو پوری ہے، اس کو قرآن کا علم پورا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے جماعتی زندگی کو
منتشر ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اور ایک قوم کو لے کے چل سکتا ہے، یہ خوبیاں جس میں ہیں وہ آپ کا لیڈر ہوگا۔ اور ہم اس کو دیتے ہوئے ہمیں اپنے اختیار آپ اس کو دے رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے آپ کر کیا رہے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جگہ پہ تم کام کر رہے ہو۔ جب ہم کسی کو نمائندہ چنتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ اپنا پورا اختیار اس کو دے رہے ہیں کہ تو اس قابل ہے کہ میری نمائندگی جا کے پارلیمنٹ میں کرے، تو پھر اس کے لیے کیپیبل ہونا تو ضروری ہے کہ وہ اس قابل تو ہو کہ ہم اس پہ بھروسہ کر سکیں۔ آگے کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُكُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم ضرور پیروی کرتے شیطان کی سوائے چند کے، قلیل کے۔ ٹھیک ہے کہ اگر شیطان کی پیروی تم ضرور، یہ اللہ کا فضل ہے نا کہ اللہ ہمیں یہ ساری باتیں سکھا رہا ہے نا، اس طریقے سے چلنا ہے۔ قرآن دے کے ہم پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے نا، کہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کو اپنا نائب بنا کے، اپنا کلام دے کے، اور یہ کہا ہے کہ آپ دنیا کو بھی اس کلام پر اور ان اصولوں پر لے کر آؤ۔ آپ کو پتہ ہے جائیداد کی تقسیم کے جتنے قوانین بنے ہیں وہ انگریز نے اسلام سے لیے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کو کھول کے بیان کرتے ہیں، اگر کبھی آپ کو ملے ایسا موقع تو ضرور سنیے کہ وہ جو اللہ نے قانون بنا کے دیے ہیں انسانی ہاتھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جیسے آپ کے ہر جسم کے اس کو جو رب نے بنایا ہے، اب دانت میں لگواتے ہیں، کیا وہ ویسے ہوتے ہیں؟ آنکھوں میں شیشہ لگوا لیتے ہیں ہم، کیا وہ ویسا ہوتا ہے؟ کان میں وہ جو بھی ایئر بڈ لگاتے ہیں، کیا اس کو سننا اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح کا اللہ نے دیا تھا اور ہم ساری زندگی اس سے کام لیتے ہوئے؟ نہیں ہوتا۔ انسانی ہاتھ وہ نہیں کر سکتا جو رب تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو جو قوانین رب بناتا ہے وہ انسان نہیں بنا سکتا۔ انسان سے کوتاہیاں غلطیاں ضرور ہو جاتی ہیں، اللہ سے کوتاہی نہیں ہوتی۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جہاد کیجئے اللہ کی راہ میں۔ امر کا صیغہ حکم ہے، اب جہاد کا آ گیا کہ جہاد کیجئے اللہ کی راہ میں۔ اس کو ہم لا تکلف الا نفسک، دیکھیے نہیں ہے تکلف آپ پر، یعنی آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ آگے دیکھ لیں، الا نفسک، سوائے اپنے نفس کے۔ آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ جہاد کریں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا حرس المسلمین، کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے اکسائیں، تربیت کریں، ان کو مائل کریں۔ یہاں اللہ جی نے کہہ دیا الا نفسک، آپ پر اپنی جان، اپنے نفس کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے جہاد کرنا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ جہاد پہ کیوں نہیں کیا۔ دیکھیے شروع میں جب جہاد کا حکم آیا تو یہ حکم نہیں تھا کہ ہر کوئی جہاد میں جائے گا۔ پہلی دفعہ یہ حکم غزوہ تبوک کے موقع پہ آیا کہ ہر کوئی جہاد کے لیے نکلے گا، اور یہ غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا، اور پھر غزوہ ہوا بھی نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ نے نان مسلم پوری سٹیٹس، ایران اور روم، یہ اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے خلاف آئے تھے۔
تو ایسی صورت میں اللہ نے ان پر مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا، اور جنگ نہیں تھی، اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا تھا، اور مسلمانوں کے انڈر آ گئے تھے کہ آپ حکمران، ہم آپ کے آگے سر جھکا کے چلیں گے۔ ایسے موقع پہ جب اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ ہر کوئی نکلے گا جہاد پر، تو پھر جو جہاد پہ نہیں نکلے تھے ان کو سزائیں بھی دی۔ یہاں وہ حکم نہیں ہے، یہاں جنرل بات کی جا رہی ہے کہ اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ آپ نکلیے، حضور کو حکم دے دیا گیا کہ آپ قتال کے لیے نکلیں۔ اب ہم جہاد کی جگہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ ہے قتال، کیونکہ جہاد میں اور جہاد بھی شامل ہے، علم کا جہاد، نفس کا جہاد۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا جہاد سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جو آپ اللہ کے تابع رہنے کے لیے اپنے نفس سے کرتے ہیں، وہ جہاد سب سے افضل ہے۔ وہ کیسے؟ آپ سو رہی ہیں، نماز کا ٹائم جانے والا ہے، نہیں دل کر رہا اٹھنے کو، لیکن آپ کو اٹھنا ہے نماز میں۔ اسی طرح سحری کے لیے اٹھنا ہے آپ کو اور روزہ رکھنا ہے، تو یہ اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو آپ کرنا، نیکی کا کام جو آپ اللہ کی راہ میں کرنا چاہیں اور آپ کے وسائل نہ ہوں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو اپنی چائے کی ایک پیالی چھوڑ کے کسی بچے کے اسکول کی فیس دیتے ہیں، تو یہ جہاد بالنفس ہے کہ آپ چائے پیتے ہیں، لیکن آپ نے سوچا یہ ہے کہ میری چائے سے زیادہ ضروری ہے کسی بچے کی علم تعلیم، تو ایسی صورت میں یہ جہاد بالنفس کہ آپ نے اپنی ذاتی کسی ضرورت کو اللہ کے کام کے لیے پینڈنگ کر دیا، کل پی لیں گے آج نہیں پیتے، کہ کل چلے جائیں گے شادی پہ، آج کسی مریض کی عیادت کر لیتے ہیں، یا کسی بھی کام کے لیے اللہ کے حکم کی پریفرنس، ذاتی اپنے کاموں کو پیچھے چھوڑ کر، یہ جہاد بالنفس۔ آگے کہا، یہ وہ آیت آ گئی ہے، وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ مومنین کو اکسائیں، عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہو سکتا ہے کہ روک دے، یکف روک دے، وہ باس کہتے ہیں قوت کو، طاقت کو، الذین کفروا، ہو سکتا ہے اللہ پاک ان قریب کافروں کی طاقت کو روک دے، اور ایسا ہی ہوا۔ 4 ہجری میں یہ صورت نازل ہوتی ہے، سورہ نساء۔ 5 میں کون سی ہوتی ہے؟ غزوہ خندق ہوتا ہے۔ 6 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی غرض سے جاتے ہیں اور صلح حدیبیہ ہوتا ہے اس کے اندر، اور غزوہ احزاب بھی اس کو کہتے ہیں نا، غزوہ خندق کو، تو وہ ایک ہی بات ہے۔ غزوہ خندق کا غزوہ احزاب جب ہو گیا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد مشرکین مکہ آپ پر حملہ نہیں کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کا 6ویں ہوا معاہدہ، اور بڑے لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر اعتراض کیا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا حضور جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے، اور وقت نے ثابت کیا کہ آپ کا وہ معاہدہ جو تھا اس کو قرآن نے فتح مبین قرار دیا،
اور ایسا ہی ہوا۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ 8 میں فتح مکہ ہو اور بغیر جنگ کے وہ جو 8 سال پہلے اذیتیں دے کے وہاں سے نکالے گئے تھے، وہ مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گئے۔ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں کہ آپ کہاں ان کو مٹھی بھر لوگوں کو بلال حبشی سے بات مجھے یاد آ گئی ہے، یہ بات حدیث میں بھی آتی ہے اور تعلیمات روایات میں بھی موجود ہے کہ آگ کب پشت پہ رکھ دی جاتی تھی اور وہ اس وقت تک ہٹائی نہیں جاتی تھی جب تک کہ وہ کہتے ہیں میرے چربی سے وہ بجھ نہیں جاتی۔ تو صرف 8 سال کی قلیل مدت میں وہی بلال حبشی خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے اذان دیتے ہیں اور اذان دیتے ہوئے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کے اوپر تو میں کھڑا ہو گیا ہوں، میں منہ کس طرف کروں؟ اس وقت اللہ کے حبیب نے فرمایا مدینے کی طرف۔ تو آپ نے کئی دفعہ یہ کعبے کا کعبہ سنا ہوا ہے، یہ لفظ کئی دفعہ نعت میں آتا ہے، تو یہ اس تلمی کی وجہ سے آتا ہے کہ جب آپ اوپر چڑھ کے کھڑے ہو گئے، لوگ تو آج بھی دیکھیے اس کی صفائی ستھرائی، ہمارا یہ جواب ہوتا ہے نان مسلمس کہ وہ کہتے ہیں آپ بھی تو کعبے کو پوچھتے ہو، تو ہم کیا کعبے کو پوچھتے ہیں؟ نہیں، ہم تو کعبے کے اوپر چڑھ سکتے ہیں، ہم کعبے کو پوچھتے نہیں۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، یعنی قبلے کی طرف جانے، قبلہ وہ نہیں ہے، ہمارا قبلہ اصل رب تعالیٰ کی ذات ہے، وہ کعبہ ہمیں راستہ دیتا ہے ادھر جانے کا۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، قبلے کا راستہ بتانے والا کہتے ہیں۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ان کی طاقت کو روک دے، اور سورہ فتح میں پھر اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ صلح حدیبیہ کے بارے میں کہا گیا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ دروازے کھلتے چلے گئے اور 10 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اللہ تعالیٰ شدید ہے قوت میں بھی اور سزا میں، تنکیلا سزا میں۔ من یشفع، اگلا رول ایک اور آ گیا، شفاعتن حسنتن یقل لہ نصیب منہا، جو کوئی آپ کا شفاعت کرے گا کسی کی اچھائی کے لیے، مثلا میں نے کہا کہ وہ فلاں عورت جو ہے، میرے وسائل ایسے نہیں کہ میں اس کے بچے کا آپریشن کرا سکوں یا سکول کی فیس دے سکوں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پلیز ذرا دیکھ لیجئے اگر کوئی کچھ کر سکے، تو اللہ جی اس کا صلہ مجھے کہ آپ نے کسی دوسرے کی سفارش کی کسی بھلائی کے لیے، یہ بات اللہ جی کہہ رہے ہیں۔ لہو نصیب منہا، اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا، اور آگے من یشفع شفاعتن سیئہ، اور اگر کسی نے سفارش کی کسی کی برائی کے لیے، یقل لہ کفل منہا، تو اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا۔ تو گویا ہم نے برائی کا حصہ دار نہیں بننا، کوئی بندہ اگر کسی برائی پہ جا رہا ہے تو اس کو روکنا ہے، نہیں تو ہم نے اگر کہہ دیا ٹھیک ہے لڑ لے، تو پھر اللہ جی ساڈی بھی پکڑ کرتا ہے، تو کیوں لڑایا؟ کیونکہ سب سے پہلا حکم تو یہی ہے نا، لا تفسدوا فی الارض،
اور اللہ فرشتوں نے یہی کہا تھا نا، ابلیس نے یہی بات اللہ سے کہی تھی نا، اللہ جی کیوں انسان کو بنانے لگے ہو، یہ تو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ اللہ جی نے کہا میرا بندہ ایسا نہیں ہوتے، وہ فساد نہیں کرتے، وہ سکون سے رہتے ہیں۔ تو پھر پہلا حکم یہی ہے کہ فساد سے بچنا بچانا ہے، اور بچانے ایسے نہیں ہے، اللہ کے حبیب نے کہا صلح کرانے والے کے بڑے درجات ہیں، اور زندگی میں آپ کو صرف ایک جھوٹ کی اجازت دی گئی، وہ کب؟ میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے، لڑائی کرانے کے لیے نہیں کوئی جھوٹ بول سکتا ہے۔ صرف ایک جگہ آپ جھوٹ کو جائز قرار دے سکتے ہیں، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ جب میاں بیوی لڑے، نہیں انہیں کوئی نہیں کیا تھا، ہوتا ہے نا ایسے، یعنی میں نے کیا، انہیں منو کیا، تو آپ کہہ رہے انہیں کیا ہی نہیں، تنتے نہیں کیا، کسی اور نے کیا، بس جھوٹ کی ضرورت ہے بس۔ تو ہمیں بات کیا ہے؟ دیکھیے اللہ جی قدم قدم پہ ہمیں اصلاح کا سبق دیتے ہیں کہ آپ اس طرح اپنی اصلاح اس طرح سے کرو، اپنی اصلاح اس طرح سے کرو، فساد کی کوئی بات ہو جائے تو اس کو درگزر کرو۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ منافق کیا تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقے سے دشمن تھے، تو اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ درگزر کرو، آپ نے ان کی باتیں اچھال دی نہیں ہے، وافو وصفو، درگزر کرو اور معاف کر دیا کرو۔ تو ہماری تربیت کے لیے نا یہ ساری بات۔ آگے کیا کہا؟ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور یقیناً اللہ بے تحاشا قوت رکھنے والا ہے ہر ایک شے پر، وَإِذَا، اور پھر جب۔ تیسرا ایک اور اگلا حکم آ رہا ہے 86 میں، حَيَّيْتُم بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْہَا أَوْ رُدُّوہَا، اور پھر جب تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے تو تم اسے بہتر طریقے سے دعا دو یا پھر اسی کو لوٹا دو۔ منیمم بات کیا ہے؟ السلام علیکم، سلامتی کی دعا ہے، جو کم سے کم آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے وعلیکم السلام، نہیں تو اللہ جی کہتے ہیں اس کے ساتھ کچھ اور بھی ملا کے دو، جیسے سرکی میں یہ حیاتی ہو گئی، جیوندہ رہو، اللہ سلامت رکھے، یہ چیز کہ آپ حالی وعلیکم السلام مت کہو، یہ کم سے کم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سلام میں پہل کرنے والا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ سلام کرنے میں پہل پیدا کرو، سلام کو رائج کرو، سلام زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ۔ تو پھر ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جواب 100 درجے ہیں، بات وہ میری بیچ میں رہ گئی، 100 درجے ملتے ہیں اس شخص کو جو سلام میں پہل کرے، 99 اس کے ہوتے ہیں، اور 1 درجہ اس کا ہوتا ہے جو جواب دیتا ہے۔ اور اگر جواب دینے والا جواب نہ دے تو وہ 1 درجہ بھی اس کو مل جاتا ہے جس نے سلام میں پہل کی ہے، تو ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں، دیکھنا میں سلام کیا تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیتا۔ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، اگر اس نے جواب نہیں بھی دیا نا تو کوئی بات نہیں، وہ 1 درجہ جو تھا وہ بھی میرے حصے میں آ گیا، خیر ہے، اس پہ ہم اعتراض نہیں کریں گے، ہم کہتے ہیں اس نے نہیں کیا میں کیوں کروں، اس نے نہیں کیا میں کیوں کروں۔ ایسا ہوتا ہے نا، یہ رشتہ داروں میں اکثر، دوستوں میں، جب میرا ناراض جب کوئی ہوتا ہے تو سلام کا جواب ہی نہیں دیتا، تو یہ نہیں پتا کہ وہ 1 درجہ جو تم لینے لگے تھے زیادہ تو اس کو مل گئے جس نے پہل کر دی، السلام علیکم کہہ دیا، تو جب تم جواب نہیں دو گے تو اللہ کی طرف سے وہ درجہ بھی اس کو چلا جائے گا، تو ہم الٹا ناراض ہوتے ہیں اس بات۔
نہیں ہونا آج کے بعد، ہمیں یہ پتہ چل گیا جب ہمیں وہ درجہ بھی مل جائے گا تو اس کے حصے کا تھا۔ شکر اللہ کا، شکر اللہ کا۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، حساب لینے والا اللہ بہت کافی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، یقیناً اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ لیجمعنکم، ضرور وہ داخل کرے گا تم کو، لام مفتوح اور نون مشدد، لازم لازم لازم، وہ تم کو، کم سے، الہ طرف، یوم القیامتی، روز قیامت، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور من کون ہے، اصدق سچا اللہ سے زیادہ اپنی بات میں، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ تو پھر اللہ جی نے ہمیں یہ بتا دیا کہ لازم لازم آپ روز قیامت، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور اپنے اعمال کا حساب دو گے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے، اور میرا خیال ہے اس کو یہاں موقوف کرتے ہیں 87 تک۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میری